رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایماں مددے انتظار کرم تست منی عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز استاذ کریم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد اسماعیل یارلوی صاحب فدائے اہل بیت حضرت علامہ حافظ اسماعیل چشتی صاحب بانی محفل زیب سجادہ آستان عالیہ صابریہ پیرزادہ صوفی نور العین صابری صاحب صدر محفل برادر ذکر جناب ایڈوکیٹ خلیل احمد اشرفی صاحب و جمیع حاضرین جملہ اہل منبر ناظم محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر خطیب نے، ہر ناظم نے، ہر نعت خواں نے آ کر یہی کہا کہ یہ ظرف صوفی ملت ہے کہ وہ سب کے نام مع القاب و آداب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نہ یہاں وقت میں اتنی گنجائش، نہ الفاظ میں اتنی تاب، سارے اہل محفل کی نظر ایک شعر یعنی دو مصرے کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس سے بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب وعلی اللہ، آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور صلی اللہ، اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، سبحان اللہ، سبحان طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر، اللہ اللہ، سبحان ہزاروں تابعی سے تو فزوں تر،
یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث، سبحان اللہ، اور وہ سبحان کیا اللہ۔ جانے گا فضل کیا بات مرتضیٰ ہے، کو، کیا بات ہے، وہ سبحان کیا اللہ۔ جانے گا فضل مرتضیٰ کو، سبحان اللہ۔ جو تیرے فضل سے غافل ہے یا کیا بات ہے، غوث، سبحان جو اللہ، تیرے سبحان فضل اللہ۔ سے غافل ہے یا غوث، سبحان اللہ۔ صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا سبحان تیری اللہ۔ رحمت اگر شامل ہے یا غوث، سبحان اللہ، تیری سبحان رحمت اگر شامل ہے سبحان یا اللہ۔ غوث۔ آج سبحان کی یہ محفل ہم سب کے آقا و مولا مخدوم پاک مخدوم علی احمد صابر کلیری حسنی حسینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے پیرزادہ صاحب سے ان کی گفتگو کو، ان کے جذبات کو سماعت کیا، اور میں سننے کے بعد شاید پہلی بار میں نے سنا، اس نتیجے پر پہنچا کہ مچھلی کے بچے کو تیرنا نہیں سکھانا پڑتا۔ اچھی گفتگو کی انہوں نے، اور انہوں نے اتحاد اہل سنت پر زور دیا۔ میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں، عمر میں آپ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں آپ سے بڑا تو نہیں ہوں، لیکن عمر میری زیادہ ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ابا کے نقش قدم پر چلو گے تو کامیاب رہو گے۔ آپ کے ابا صوفیہ کا مسلک لے کر چلتے تھے، اور مسلک صوفیہ یہ ہے، توڑو مت جوڑو۔ صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ ایک مرتبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کی بارگاہ میں ان کے کسی مرید نے، جو لوہار تھا، ایک کینچی بنا کر پیش کی، اس لیے کہ مرید تو ہوتے ہیں بیچارے تحفے تحائف دینے کے لیے۔ مرید نے سوچا کہ پیر صاحب کو کوئی تحفہ دیں، تو کینچی لے کر آیا۔ حضرت خواجہ نصیر نے کہا، بیٹے یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ کینچی ہے۔ کیوں کینچی لائے ہو؟ عرض کیا حضور لوہار ہوں، لوہے کا کام کرتا ہوں، سوچا پیر صاحب کو کینچی دوں۔ فرمایا بیٹا لوہار لوگ کینچی تھوڑی بناتے ہیں، لوہار لوگ سوئی بھی تو بناتے ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی دھاگا لایا کرو۔ کہا بابا دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا بیٹا کینچی ایک کو دو کرتی ہے، اور سوئی دھاگا دو کو ایک کرتا ہے۔ ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دو کو ایک کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی صوفیہ کا مسلک ہے، اور قرآن اس مسلک کو یوں بیان کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ جب حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو پکڑنے کا حکم ہے اور فرقہ واریت کے خاتمے کا حکم ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اہل بیت ہی اللہ کی رسی ہے، ہمارا دامن پکڑو پوری امت متحد ہو جائے۔ سبحان اللہ، اسی کو میرے سبحان امام اللہ، کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے وہ جو یہ سراغ لے کے چلے، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور پروگرام کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور سرکار صابر پاک پر گفتگو کرنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے، اس لیے کہ شاید بڑی مشکل سے اب باہر کے پرمیشنوں کا آغاز ہوا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میری طویل گفتگو دوسروں کے لیے وبال جان بنے۔ تو کل آپ نے میری گفتگو بہت تفصیل سے اسی گراؤنڈ میں سن لی ہے، لیکن آج کل نانا کی شان بیان کی تھی، آج نواسے کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علی احمد صابر پاک جو علی بھی ہے اور احمد بھی ہے، جو علی بھی ہے اور احمد بھی ہے، نام دو رکھے گئے، ایک علی اور ایک احمد۔ تو علی نام کیوں پڑا اور احمد نام کیوں پڑا؟ اس لیے کہ کسی کا نام ابا رکھتے ہیں، کسی کا نام دادا رکھتے ہیں، کسی کا نام نانی نانا رکھتے ہیں، کسی کا نام مسجد کے امام صاحب رکھتے ہیں،
میرے مرشد سرکار صابر پاک کا نام کس نے رکھا علی احمد؟ تو جس وقت آپ ماں کے شکم میں تھے، آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے، ماں تھی فاروق اعظم کی شہزادی، صابر پاک کی امی عمر ابن خطاب کی شہزادی، بابا فرید الدین گنج شکر کی سگی بہن، اور والد حسنی حسینی سید شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر، اس نسب کے اعتبار سے کہ ان کا نام تھا سید عبد الرحیم عبد السلام، اور ان کے والد کا نام تھا سید عبد الوہاب الجیلانی، اور ان کے والد کا نام تھا میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ کو حیرت ہوئی ہوگی کہ میں نے صابر پاک کی محفل میں غوث پاک کی منقبت کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی کہ میرے مرشد حضور امام اہل سنت کہتے ہیں جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث۔ طفل کہتے بچے کو، یا غوث آپ کا بچہ کامل ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پوتے ہیں صابر پاک، تو جس ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن کا، لوگ ولایت کو ترستے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس دن ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کامل پیدا ہوتا ہے۔ جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، سبحان اللہ، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث۔ اور کیا بات کہی ہے، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، کہ احمد نے خدا کا منصب نہیں پایا، الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی، یعنی ہمارے نبی خدا نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے منصب نبوت نہیں پایا، بلکہ اللہ نے آپ کو سارے مراتب بتا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے مراتب بتا دیے، تو آگے اس کی خود ہی تشریح کرتے ہیں، صحابیت، پھر تابعیت، پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور اتنا سب بیان کرتے ہوئے آ کر کے پھر رفض و خروج پر کیسی بجلی گراتے اور کہتے ہیں کہ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو۔ سبحان اللہ، لوگ علی کو تولنے نکلے ہیں، ذرا علی کے بیٹوں کی شان تو دیکھ۔ کیا بات ہے، کہتے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث۔ جب عبد القادر جیلانی علی کا بیٹا اس شان کا مالک ہے تو اللہ نے علی کو کیا شان عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی کو کیا شان عطا کی ہوگی۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں علی کیا ہے، میں نے کہا کہ تجھے بتاؤں علی کیا ہے۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، محاورہ کہ وہ ناظم بڑا اچھا ہے، تو دوسرا کہتا ہے وہ اس کو نہیں سنا تو نے، وہ تو اس کا بھی باپ ہے۔ آپ نے نہیں سنا ایسا؟ محاورہ کہتے ہیں، محاورہ۔ اسی طرح وہ مقرر بہت اچھا ہے، تو کہا وہ مقرر کو تو نے نہیں سنا، وہ تو اس کا بھی باپ ہے نا۔ یہ سنا کہ نہیں سنا؟ ہماری جماعت میں ایک مولانا تھے، ان کا نام تھا محمد حسین مدھوبنی، ان کا نام تھا محمد حسین مدھوبنی۔ ایک دوسرے مولانا تھے، ان کا نام تھا حقانی۔ تو حقانی صاحب جا جا کر ہر شہر میں فتنہ پیدا کرتے تھے، جھگڑا لگاتے تھے، تو ان کو کوئی روک نہیں پاتا تھا۔ محمد حسین نے تقریر کی تو حقانی کو روکا، اور جب حقانی ان کے سامنے سرنڈر ہو گئے تو لوگوں نے کہا یہ تو حقانی کا بھی باپ ہے، یعنی یہ ابو الحقانی ہے۔ یعنی حقانی کا مطلب کسی فن میں کسی کو اوپر دیکھے تو کہتے ہیں یہ اس کا باپ ہے۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے علی کیا ہے، میں نے کہا مردے کو زندہ کرنے والا دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کہاں دیکھا؟ کہا بغداد میں۔ میں نے کہا اس کا باپ علی ہے، علی بھی اس کا باپ ہے۔ مردہ زندہ کرنے والا نہیں بلکہ دین کو زندہ کرنے والا دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کہاں دیکھا؟ کہا بغداد میں۔ کہا محی الدین کے باپ کو علی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے حیات و موت کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ ہم اس کا کہاں دیکھا؟ میں نے کہا کہاں دیکھا؟ کہا کلیر میں اپنا جنازہ آپ پڑھاتے دیکھا۔ میں نے کہا اس کا بھی باپ علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کہا سب لینے والے ہیں، کسی کو دینے والا دیکھا؟ کہا وہ وارث دیوا ہے، لیوا
بھی باپ علی ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کا بھی باپ علی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کسی نے کہا کہ ساگر کو گھاگر میں لاتے تو نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ کہا اجمیر میں۔ میں نے کہا اس کا بھی باپ علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا دنگ ہو گئی، اتنے سب کا باپ علی ہے۔ میں نے کہا تو اور نہیں سمجھا؟ کربلا کے ریگزاروں کو رش کے جنت بناتے دیکھا، علی اصغر کو خاک و خون میں تڑپ کر مسکراتے دیکھا، 18 سال کی علی اکبر کو لٹاتے دیکھا، قاسم کی جوانی کو لٹتے ہوئے مسکراتے دیکھا، اللہ کے دین کو قیامت تک بچاتے دیکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سجدہ کر رہے تھے تو خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ نیزے پہ جس نے قرآن سنایا وہ حسین ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین، دین حسین، دین کی پناہ حسین، بادشاہ حسین، بادشاہ حسین، شاہ حسین۔ اللہ اکبر۔ حسین اتنا بڑا کہ لوگ کہنے لگے، محمد علی جوہر کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حفیظ جالندری کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دے، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، حسین ہر قوم کے سردار، حسین ہر قوم کے قائد۔ میں نے کہا حسین تجھے سب کچھ دکھتے ہیں نا، اس کا باپ بھی علی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی فلسفہ بریلی کے تاجدار سمجھا رہے ہیں۔ وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، سبحان اللہ، کیا جانے گا، حق ہے، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث، جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث۔ تو سرکار صابر پاک، بات تھی علی اور احمد پر، یہ بات نکل آ گئی تو میں نے نکال دی، اس لیے کہ تقریر بچا کے رکھنا یہ فقیروں کا کام نہیں، یہ خطیبوں کا کام ہے۔ کل یہ تقریر کروں گا، یہ خطیب سوچتا ہے، فقیر نہیں سوچتا۔ فقیر سوچتا ہے کل رہیں گے تو نہیں آ جائے گی، جو رکھے گا وہ بولنے بھی لگائے گا۔ چھپا کے رکھنا فقیروں کا کام نہیں۔ بات نکلی تو نکل گئی۔ علی احمد نام کیوں ہوا؟ تو صابر پاک کی امی فاروقی اور ابا غوث پاک کی اولاد حسنی حسینی جب ماں کے شکم میں میرے صابر پاک آئے تو مولا علی خواب میں آئے، فرمایا بیٹی تیرے شکم میں جو بچہ ہے اس کا نام میرے نام پہ علی رکھنا۔ بول رکھے گی؟ جی سرکار، آپ کی بہو ہوں، خاندان کی آپ کی ہوں نا، فاروقی بیٹی ہوں لیکن بہو تو علی کی ہوں، رکھوں گی آپ کا نام علی رکھوں گی۔ کچھ دن گزرے، حضور خواب میں آئے، فرمایا بیٹی تیرے شکم میں جو بچہ ہے جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام میرے نام پہ احمد رکھنا۔ علی کہتے میرے نام پہ نام رکھنا اور حضور کہتے میرے نام پہ احمد رکھنا۔ اس طرح آپ کی امی نے دونوں کا نام ملا کر آپ کا نام رکھا علی احمد۔ اچھا احمد علی بھی تو رکھ سکتے تھے، احمد علی، علی احمد کیا؟ علی احمد اس لیے کہ حضور نے پہلے علی کو بھیجا تھا، حضور نے پہلے علی کو بھیجا تھا کہ تم اپنی نسبت پیش کرو، اور بعد میں پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو علی احمد نام رکھا۔ قربان جو علی بھی ہو اور احمد بھی ہو، اور پھر ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کا سنگم ہو، پہلی مرتبہ چشتیت اور قادریت جہاں آ کر ملتی ہے اس کو علی احمد صابر کلیر کہتے ہیں۔ صابر کلیر یہ شان والے، بس بات لمبی نہ کرتے ہوئے عرض کروں، ان کے پیر و مرشد اور سگے ماموں ہے حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ بابا فرید کے بہت خلفاء ہوئے، آپ نے بہتوں کو خلافتیں دی، لیکن دو خلفاء آپ کے زیادہ مشہور ہوئے۔ ایک تو ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار محبوب الہی سلطان الاولیاء سلطان المشائخ حضرت سیدنا نظام الدین نظام ملت والدین خواجہ نظام الدین محبوب الہی، جن کی وجہ سے ہم لوگ چشتی نظامی کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے خلیفہ میں مشہور ہوئے
وہ حضرت سلطان الصابرین سید علی احمد صابر کلیہ. بہت سے خلفاء تھے، حضرت جمال الدین ہاشمی بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، کئی نام آتے ہیں آپ کے بیٹوں میں بھی، لیکن دو مشہور ہوئے اور ان دو سے آپ کا سلسلہ بہت عروج کو پایا. یہ دو شہزادے ہیں روحانی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے. لیکن اب سنیے، صابر پاک کے سرکار بابا فرید کے پہلے خلیفہ حضرت صابر پاک، سارے خلفاء میں سب سے پہلے خلافت حضرت بابا فرید نے اگر کسی کو دی ہے تو تاریخی روایت کے مطابق سرکار صابر پاک کو دی ہے. ان سے پہلے بابا فرید نے کسی کو خلافت نہیں دی. اور جو جمال ہاشمی رحمت اللہ علیہ کے پاس خلافت نامہ لے جانے کی بات ہے وہ محل نظر ہے اور درایت پر وہ پوری نہیں اترتی، وہ بات کی بات ہے. لیکن پہلے خلیفہ صابر پاک نمبر 1، یہ دونوں کو عروج ملا. نہ نظام الدین اولیاء کا کوئی ثانی، نہ صابر پاک کا کوئی ثانی، لیکن بابا فرید الدین گنج شکر. اب توجہ کریں، بہت باریک سی بات عظمت صابر پاک پر پیش ہو رہی ہے، توجہ کرنا. سرکار بابا فرید نے فرمایا، میاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرا علم تھا، میرا علم وہ میرے نظام الدین کو دیا ہے. میرا علم نظام الدین محبوب الہی کو دیا گیا، اور میرے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا علم اللہ نے علی احمد صابر کلیہ کو عطا فرمایا. میرے علوم نظام الدین کو دیے، اور میرے پیر کے علوم اللہ نے قطب الدین بختیار کاکی کے علوم علی احمد صابر کلیہ کو دیا. اب تھوڑا قطب الدین بختیار کاکی کو سمجھو، جس کے علوم سینہ صابر پاک میں منتقل ہوئے. لوگ صابر پاک کو سمجھتے کیا ہیں؟ شیخ الحدیث زکریا صاحب، جن کو لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال کے مصنف، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، زکریا کاندلوی صاحب نے لکھا کہ جب صابر پاک کا وصال ہو گیا تو برسوں تک کے کسی کو حاضری کی اجازت نہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صابر پاک کی قبر سے نور کا ایسا شعلہ نکلتا تھا کہ کسی کے اندر حاضری کی تاب اور طاقت نہیں تھی. نور کا شعلہ وہ بیان کر رہے ہیں، وہ طبقہ جو نبی کو نور نہیں مانتا. میں اس لیے ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں، کوئی اختلافی بات کرنے نہیں بیٹھا. میں پھر کہتا ہوں، ہم لوگ فرقہ واریت والے لوگ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم جب وہ دلائل جب پڑھنے کی بات آتی ہے تو کہتا ہوں کہ حوالہ پڑھو. اور شیخ زکریا صاحب کی یہ پہلی کتاب ہے تاریخ مشائخ چشت جہاں، جس کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے اپنی زندگی میں جو پہلی کتاب لکھی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صابر پاک کے مزار سے شعلہ نکلتا تھا نور کا، نور کی تجلی نکلتی تھی، کوئی حاضری دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا. صابر پاک وہ ہیں، اللہ اکبر، برسوں تک صابر پاک کے مزار پر کوئی حاضری نہ دے سکا، کسی کو حاضری دینے کی سعادت نصیب نہ ہو سکی. اس شان کے ساتھ سرکار صابر پاک نے پردہ فرمایا. تو عرض یہ کر رہا تھا، بابا فرید نے فرمایا میرے علوم نظام الدین کو دیے، اور میرے پیر و مرشد کے علوم قطب الدین بختیار کاکی کے صابر پاک کو منتقل کیے. اب دیکھو صابر پاک کی کیسی یگانگیت ہے، یگانت ہے حضرت قطب الدین بختیار کاکی میں. بختیار کاکی کو کوئی معمولی سمجھ رکھا ہے؟ بختیار کاکی غریب نواز کے پہلے جانشین، بختیار کاکی سرکار غریب نواز کے پہلے سجادہ نشین. اور بختیار کاکی کون ہے؟ غریب نواز فرماتے ہیں میں نے قطب الدین کو خلافت کیوں ہی نہیں دی. ذرا توجہ کریں، قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ جانا تو اس تصور کے ساتھ جانا، لوگوں کو اولیاء کی عظمت کیا پتا، اور بالخصوص ہمارے مشائخ چشت کی اہمیت کیا پتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں میں نے قطب الدین کو یوں ہی خلافت نہیں دی. جب میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی میرے خواب میں آئے، فرمایا بابا قطب الدین کو خلافت عطا کر دو. پھر میں نے تامل کیا، اس لیے کہ میری ہمت نہ ہوئی، حالانکہ مرشد کا حکم تھا، پشو پیش میں تھا کہ دوسرے دن رسول اللہ خواب میں تشریف لائے، فرمایا قطب الدین کو خلافت دے دو. ابھی اور تشویش بڑھی کہ قطب الدین کا مقام یہ ہے کہ حضور حکم دیتے کہ اس کو خلافت دے دو. ابھی اسی پسو پیش میں تھا کہ اللہ کا دیدار خواب میں نصیب ہوا، اور اللہ نے فرمایا قطب الدین
قطب الدین کو خلافت عطا فرما۔ یہ ہے بابا قطب الدین بختیار کاکی، اور سرکار بابا فرید فرماتے ان کے علوم میں نے صابر کو دی۔ اسی لیے اب دونوں کی زندگی میں کتنی یکسانیت ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا وصال عین محفل سما میں ہوا، عین محفل سما میں ہوا۔ سما ہو رہی تھی اور مولانا احمد جام کا شعر پڑھا جا رہا تھا، کشتگانے کھنجرے تسلیم راہ، ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ یہ شعر جب پڑھا گیا، اسی شعر پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی روح پرواز کر گئی۔ صابر پاک کا وصال بھی محفل سما میں ہوا۔ جیسے دادا مرشد کا وصال سما کی محفل میں ہوا، ویسے صابر پاک کا وصال بھی محفل سما کے اندر ہوا۔ اور پھر سرکار بابا فرید فرماتے ہیں میرے جو سینے کے علوم تھے میں نے وہ نظام الدین کو عطا کر دیے، اور میرے جو دل کے علوم تھے میں نے وہ صابر کلیر کو عطا کر دیے۔ یہ سرکار صابر کلیر ہے۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ عشق الہی میں جل چکے تھے، عشق الہی میں کندن بن چکے تھے، اس لیے اکثر و بیشتر آپ استغراق کی کیفیت میں رہتے تھے۔ استغراق کسے کہتے ہیں؟ عالم تحجر۔ اور یہ عالم تحجر کیا ہے؟ بندہ ولایت میں اس منزل پر پہنچتا ہے کہ نگاہ اٹھتی ہے تو جلوہ یار دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے یار کے جلووں کا، عالم تحجر۔ تو صابر پاک اکثر تحجر اور استغراق کی کیفیت میں رہتے تھے۔ پوری زندگی آپ نے جو کھانا کھایا وہ تھا بغیر نمک کے ابلے ہوئے گولر، ابلے ہوئے گولر کھاتے تھے، اور وہ بھی 2 سے 3، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب دلی سے مہمان آتے تھے حضرت محبوب الہی کے بھیجے ہوئے، تو فرماتے تھے بابا ذرا گولر میں نمک ڈال دینا کیونکہ دلی والے آ رہے ہیں۔ تو دلی والے چونکہ اچھے کھانے کے عادی ہیں تو ان کی مہمانی کا حق یہ ہے کہ بغیر نمک کے گولر تو وہ کھا نہیں سکیں گے، تو گولر میں نمک ڈال دینا۔ آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ تسبیح پڑھتے پڑھتے سوچتے کہ میں ولی بن جاؤں۔ میرے عزیز، تسبیح سے کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ نہ کرے۔ 3 ٹائم مرغی ڈکار لے کر کے کھائے گا تو ولایت کی منزل پر کیسے پہنچے گا؟ حلق تک کھائے گا، دھکا دینے کے لیے تھمس اپ بھی پیے گا، تو کس طریقے سے ولایت کی منزل پہ پہنچے گا؟ ہنسنے کی بات نہیں، صرف تہجد ولایت تک نہیں پہنچاتی، صرف جو وہ تسبیحاں ولایت تک نہیں پہنچاتی، جب تک کہ نفس کو کچلا نہ جائے، نفس کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے، نفس کے ساتھ مجاہدہ نہ کیا جائے۔ صابر پاک نے وہ مجاہدہ کیا ہے، گولر پوری زندگی کھائے ہیں، وہ بھی روزانہ نہیں، وہ بھی کبھی کبھی بغیر نمک کے نفس کو کچلا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے لوگ آپ کے پاس ملنے جلنے بھی کم آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کہتے ہیں حضور میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے دونوں روحانی شہزادوں سے ملنے کے لیے جاؤں۔ فرمایا جاؤ، لیکن بابا دلی جانا تو وہاں کوئی ٹینشن کی، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، جیسے چاہو رہنا، لیکن جب کلیر جانا تو تھوڑا حساب کتاب میں رہنا، کیونکہ وہاں جلال پورے شباب پر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صابر پاک ہے، جلال اللہ اللہ۔ اللہ نے کیا جلال دیا تھا۔ وصال کے بعد 12 سال تک کوئی مزار پہ حاضر نہیں ہو سکتا تھا، جو آتا تھا ایک بجلی کڑکتی تھی اس کو جلا دیتی، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ صابریہ کے بڑے مشائخ میں ہوتے ہیں۔ گنگوہا میں جن کا مزار ہے، گنگوہا شریف، ہمارے عبد القدوس گنگوہی کا شہر ہے۔ اگر غریب نواز کی وجہ سے اجمیر شریف ہے اور کلیر کی وجہ سے دلی شریف ہے، تو شیخ عبد القدوس کی وجہ سے گنگوہ بھی شریف ہے، گنگوہ بھی شریف ہے شیخ عبد القدوس کی وجہ سے۔ لیکن غیر شریفوں نے اس کی شرافت پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا، اس لیے کبھی کبھی کہنے میں تھوڑا سا محتاط ہو جاتے ہیں، ورنہ واللہ گنگو ہمیں کلیر سے کم معزز نہیں لگتا، اس لیے کہ مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، مجھے کیا غرض تھی
تیرے نقش پا کی تلاش میں تو جھک رہا تھا نماز میں. ایسا کسی شاعر نے کہا ہے. خدا جانے یہ بات کہاں تک سچی ہے. کوئی شاعر یہ بات کہتا ہے لیکن خدا جانے یہ بات کہاں تک سچی ہے. یہ شاعر کا اور مفتیوں کا اس کا معاملہ ہے. میں نے بحیثیت ناقل نقل کر دیا. لیکن جھکنے کا جہاں تک معاملہ ہے, جھکنے کا جہاں تک, حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں بیدم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے, چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے درے جانانا. شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے بڑی شان کے مالک ہیں. ایک دن ان کے خواب میں صابر پاک نے کہا کہ تو اپنے پیر کے مزار کی جاروب کشی کرتا رہتا ہے, میرے مزار پہ کیوں نہیں آتا جاروب کشی کرنے کے لیے؟ کہا حضور ہم تو بہت آنا چاہتے ہیں, آپ ہی آنے نہیں دیتے. دیکھو اس کا مطلب اولیاء اللہ چاہتے ہیں کہ ان کے مزار پر آیا جائے. آپ کہیں گے جب چاہتے ہیں ان کے مزار پہ آیا جائے تو وہ بجلی کیوں گراتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی عبد القدوس جیسا مقدس آئے, کوئی عبد القدوس جیسا مقدس آئے. تو میں اپنے پیر کے مزار کی جاروب کشی کرتا ہے. جاروب کشی کرنے والے کو کہتے ہیں مجاور. اب لوگ کہتے ہیں یہ مجاور کیا ہے؟ آج کل لوگ مجاوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. مجاور مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے. قرآن میں بھی مجاور کا ذکر ہے. اگر اشارت النص کے حوالے سے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت مریم کی امی نے نظر مانی کہ اگر میرے گھر اولاد ہوئی تو میں اس کو وقف کر دوں گی بیت المقدس کی جاروب کشی کے لیے. اور جاروب کشی کرنے والے کو مجاور کہتے ہیں. تو مجاور کا اگر مذاق اڑایا جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مراد اور منت کے طور پر مجاور مانگا جا رہا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجاوری کے حوالے سے کسی کو اولاد عطا کر رہا ہے, اور پھر وہ اولاد مجاوری کے لیے, مجاوری سے مراد جاروب کشی. پھر کہتا ہوں اردو پر بھی نظر رہے, فارسی پر بھی نظر رہے, عربی پر بھی نظر رہے. جاروب کشی, اور پوری زندگی حضرت مریم جاروب کشی کرتی رہی بیت المقدس کی. تو مجاور کا مذاق نہیں اڑا سکتے آپ. بڑے عظیم وہ لوگ ہیں جو اولیاء اللہ کے آستانے پہ جاروب کشی کرتے ہیں. بس اتنا ہے کہ جاروب کشی کرنے والا خلوص دل کے ساتھ کرے, اخلاص کے ساتھ کرے. اگر اخلاص نہ ہو تو پھر نماز بھی ریا ہو جاتی ہے, پھر نمازی پر بھی حرف آتا ہے. جاروب کشی کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن البتہ جاروب کشوں پر طنز نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی قرآن سے کہیں نہ کہیں اشارت النص سے نکل رہا ہے. اور صابر پاک نے کہا اپنے پیر کے مزار پہ جاروب کشی کرتے ہو, میرے یہاں کیوں آ کر نہیں کرتے؟ حضور آپ ہی آنے نہیں دیتے. فرمایا آؤ آؤ, ہم تمہیں بلاتے آؤ, لیکن یاد رکھنا ہمارا قانون سب کے لیے ہے لیکن تمہارے لیے رعایت ہوگی. کہا کیا رعایت ہوگی؟ کہا آنا جب بتائیں گے. اس کے بعد شیخ عبد القدوس گنگوئی گئے, اور جب گئے تو دور سے جوتیاں اتاری. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ لڑکی پہنچے, لڑکی, وہاں سے آپ نے جوتیاں اتار دی. اور یہی معمول تھا سہارنپور والوں کا بھی. سہارنپور کے اکثر لوگ, حتیٰ کہ مولوی قاسم نانوتوی بھی جب صابر پاک کے مزار پہ جاتے تو وہ 3 دن تک اعتکاف کرتے اور دور سے جوتیاں اتارتے. یہ اس وقت کے حالات ہیں جب تک کہ وہ سلسلہ صابریہ پر عقیدے کے اعتبار سے قائم رہے, جب تک وہ عقیدے کے اعتبار سے قائم. آپ کوئی برا نہیں مانے میری بات کا, میں تاریخ کھول رہا ہوں. اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ کتاب اٹھا کے پڑھے. یعنی صابر پاک اس ولی کا نام ہے جو لوگ مدینے میں جوتیاں اتارنے کے قائل نہیں ہیں, انہوں نے کلیئر میں جوتیاں اتاری. وہ میرے صابر کی کرامت ہے. صابر پاک کوئی معمولی انسان نہیں. سنیوں کو چاہیے کہ صابر پاک کو پڑھیں, صابر پاک کی تاریخ کو پڑھیں, صابر پاک کی ولایت کو پڑھیں. آفتاب ولایت کا نام صابر پاک ہے. آفتاب ولایت کا نام, آفتاب چشتیت کا نام صابر پاک ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے. تو حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے بھی جوتیاں دور سے اتاری. جب آئے
تو پھر وہی بجلی چمکی. انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا میں آیا. پھر وہ بجلی رک گئی. پھر آگے بڑھے, پھر بجلی چمکی. پھر کہا کہ آپ ہی نے تو بلایا, پھر رک گئی. پھر آگے بڑھے, مزار تک پہنچے. اب بجلی چمکی, کہا آپ کے بلاوے پر آیا ہوں. تو آواز آئی غیب سے کہ اپنی آستین پیش کر دو. غیبی تلوار آئی. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی نے اپنی آستین پیش کر دی. کہا چشتیوں کی تلوار نکلتی ہے تو پھر کاٹے بغیر اندر نہیں جاتی, تو کٹنی تو کوئی چیز چاہیے. ہاں یہ بات خاص ہے. آپ کہتے ہیں آپ نے ابھی کہا کہ ہم توڑنے والے نہیں ہیں, جوڑنے والے ہیں. پھر یہ چشتیت کی تلوار نکلتی ہے تو کاٹتی کیا ہے؟ یہی تو بات ہے. چشتیت کی تلوار نکلتی ہے, پہلے کفر کو کاٹتی ہے. اگر کفر کٹ جائے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا. لیکن اگر کفر نہ کٹے, جب ظرف نہیں کٹتا تو پھر مظروف کٹ جاتا ہے. اب یہ ظرف و مظروف کی بات جب علماء سے پوچھ لینا, اس لیے کہ مجھے بہت احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے. ہاں تو اللہ اکبر, کفر نہیں کٹتا تو پھر مظروف, جب ظرف نہیں کٹتا تو مظروف کٹ جاتا ہے. لیکن یہ تلوار چشتیت مثال کے طور پر جے پال کا کفر کٹا تو قیامت تک زندگی مل گئی. لیکن اللہ اکبر, جب جے پال کی طرح کوئی اپنا کفر کاٹنے تیار نہیں ہوا تو پھر جے پال کو بھیجنے والا پرتھوی, اس کا کفر نہ کٹا تو پھر مظروف کاٹ دیا گیا. یہ تلوار چشتیت ہے. اب اگر کوئی تلوار چشتیت سے بچنا کا چاہتا ہے تو پھر اس کا کفر کٹنا چاہیے. اسی لیے خواجہ کی تلوار سے کوئی انسان اس لیے نہیں کٹا کہ 90 لاکھ پر جب اخلاق کی تلوار چلائی تو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. ظرف کٹ گیا تو مظروف کو کاٹنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. تو پھر آپ نے آستین پیش کر دی. آستین پیش کی تو پھر وہ آستین کٹ گئی. اسی لیے ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا, اب میری ملاقات تو شیخ عبد القدوس کے خاندان والوں سے ہوئی نہیں, لیکن جو لکھا ہے کتابوں میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے خاندان والوں کی یہ پہچان بن گئی کہ وہ کتنے بھی محتاط ٹیلر سے سلائیں کپڑا, جس دن سے صابر پاک کی تلوار نے آستین کاٹی ہے, ایک آستین چھوٹی اور ایک آستین بڑی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اس کٹنے کا اثر آج تک موجود ہے. یہ سرکار صابر پاک ہے. پھر وہ آستانہ آباد ہوا اور بادشاہ نے وہاں پر گنبد بنایا, وقت کے بادشاہ نے. پھر ایک دور آیا کہ صابر پاک کی کسی مجاور نے بے ادبی کر دی, پھر آپ نے سب کو بگا دیا اور پھر کسی کو حاضری کی, پھر دوبارہ کسی کو حاضری کی اجازت نہ ہوئی. تو حاضری نہ ہوئی تو صابر پاک کا مزار, اب کوئی حاضری کے لیے نہیں آتا تھا, جاروب کشی کے لیے نہیں آتا تھا, کوئی خیال کرنے کے لیے نہیں آتا تھا. تو صابر پاک کا مزار پھر ایسے ہی رہا برسوں تک. جب رہا تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے نور کی تجلی نکلتی تھی اور وہ قبر چمکتی تھی. تو ایک سنیاسی سمجھتے ہیں, ایک سنیاسی جنگل میں جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک قبر ہے اور اس قبر سے نور نکل رہا ہے. تو اس نے سوچا کہ ظاہر سی بات ہے یہ قبر کسی مومن کی ہو سکتی, ایمان والے کی ہو سکتی, یہ منکر اسلام کی تو قبر نہیں ہو سکتی. تو چونکہ گنبد بن چکا تھا, مزار بن چکا تھا, تو اس نے سوچا کہ صابر پاک کے مزار پہ پاخانہ کر کے, بدتمیزی کر کے اس کی بے ادبی کرے, توہین کرے. تو جیسے اس نے یہ دل میں غلط خیال لایا تو صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, اندر آؤ. تو جیسے اس نے کھڑکی سے اندر ڈالا اپنی گردن کو تو کھڑکی دبی اور اس کو مار ڈالا. اور پھر اس کے بعد مجاوروں پر پھر کرم کی نظر ہوئی وہاں کی, اور فرمایا کہ آؤ اس کتے کو اٹھا کے لے جاؤ. تو جب وہ آئے, بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے آئے, تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے, اس کا پورا جسم انسان کا ہے اور اس کا سر کتے کا ہے اور وہ مرا ہوا پڑا ہے. اور پھر بتایا گیا کہ اس نے میرے مزار کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی,
اس وجہ سے اس کا یہ انجام کیا گیا اور پھر اس کو اٹھا کر کے پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک مزار صابر پاک رحمت اللہ علیہ پھر جو ہے وہ لوگوں کے لیے مرجع عوام و خواص ہے اور فیوز و برکات تقسیم ہو رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ولایت کی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منبع فیوز و برکات جس طریقے سے سیدنا صابر پاک کو بنایا ہے یہ شان اور اولیاء میں کم پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بس اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، صابر پاک کو ڈائریکٹ فیض حضرت سرکار غوث اعظم سے ملا، کیونکہ یہ حضور غوث پاک کے سگے پر پوتے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ حضرت سیدی سرکار سید شاہ منور الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن سے ایک سلسلہ چلا ہے سلسلہ معمریہ منوریہ، اور یہ وہ سلسلہ ہے جس سے بہت کم واسطوں سے غوث پاک تک لوگوں کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ الحمدللہ یہ منوریہ اور معمریہ کی نعمت میرے پاس بھی موجود ہے۔ سلسلہ منوریہ اور معمریہ کی خلافت و اجازت کے اعتبار سے غوث پاک سے میرا 7واں نمبر آتا ہے خلفاء میں۔ یہ صرف اللہ کی بارگاہ میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ یہ جو سلسلے ہیں یہ سلسلے آئے ہوئے ہیں، مجھے جو نسبت ملی ہے یہ ایک اعتبار سے 7 سلسلے ہوتے ہیں، 7 واسطے ہوتے ہیں، اور دوسری نسبت سے 8 واسطے ہوتے ہیں۔ ایک نسبت ہے جو حضرت شاہ سیدی قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی سے، اس میں 7 واسطے ہوتے ہیں، 7واں نمبر میرا آتا ہے۔ اور ایک نسبت ہے حضور سید شاہ حضرت علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، اس میں 8 واسطے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری نسبت ہے حضور سیدی سرکار شاہ ابو الحسین احمد نوری سے، اس میں بھی 7 واسطے ہیں۔ اس طرح سے 2 نسبتیں 7 واسطوں کی، ایک نسبت 8 واسطوں کی۔ الحمدللہ یہ بات میں فخر کے طور پہ، شکر کے طور پہ کہتا ہوں، اللہ کے بندوں میں سب سے گنہگار بندے پر اللہ نے کتنا کرم کیا کہ میرے بزرگوں نے مجھے اس چھوٹی عمر میں اس نعمت سے نوازا۔ واللہ اس پر فخر نہیں، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کی نعمتیں نصیب فرمائی، اس پر میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ یہ 7 واسطے ہوتے ہیں اور 7 واسطوں کی بڑی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے 8ویں واسطے کی سب کی برکت ہے، لیکن 7 کی ایک خاص خصوصیت بیان کی گئی ہے جس کا ذکر یہاں نہیں کیا جاتا۔ لیکن بہرحال تو عرض کر رہا تھا، حضرت سید شاہ منور الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ڈائریکٹ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بچپنے سے غوث پاک سے وابستہ ہو گئے تھے اور آپ کا کام تھا حضور غوث پاک کو وضو کرانا، مسواک پیش کرنا، آپ کی خدمت کرنا۔ ایک مرتبہ مرشد غوث پاک کو وضو کرا رہے تھے، وضو کراتے ہوئے عرض کیا سرکار یہ آب حیات کیا ہوتا ہے، آب حیات کیا چیز ہے؟ تو مرشد غوث پاک نے فرمایا، غوث پاک تھے، حضور غوث اعظم دستگیر تھے، فرمایا پیے گا، آب حیات پیے گا؟ کہ حضور وہ پوچھ رہے تھے ہوتا کیا ہے، اور یہاں ڈائریکٹ حکم ہو رہا ہے کہ پیے گا، چاہیے تجھے؟ کہ حضور کس کو نہیں چاہیے؟ آپ نے اپنی ناخنوں سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے فرمایا لے یہ تیرے لیے آب حیات ہے۔ تقریباً 5 یا 7 قطرے، تقریباً 5 یا 7 قطرے جو ناخنوں سے ٹپکے وہ منہ میں ڈال دیا۔ تو بعض بزرگوں نے لکھا ان کی عمر 500 سال ہوگی، کچھ لوگوں نے اس سے زیادہ کی عمر بتائی۔ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں، آخری آپ کی عمر شریف میں حالت یہ ہو گئی تھی کہ جسم اتنا چھوٹا ہو گیا تھا کہ آپ کو ٹوکرے میں کپاس کے درمیان رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ جیسے جیسے عمر لمبی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے قد چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ عمر لمبی ہوگی نا، جیسے 100 سال کی کسی کی عمر ہوگی تو اگر اس کی 60 سال کی عمر میں قد اونچا تھا تو 100 سال میں اس کا قد سمٹے گا۔ یہ ڈاکٹروں سے ہڈیاں نرم ہو جاتی ہے، گوشت کے اندر تبدیلی آتی ہے، قد چھوٹا ہوتا ہے، اس لیے حضرت شاہ منور الہ آبادی کو ٹوکرے میں رکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سے حضرت سیدی سرکار
ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے بابا رتن ہندی، یہ رسول اللہ کے صحابی کہلاتے ہیں۔ ان کی صحابیت میں لوگوں نے کلام بھی کیا، لیکن ہمارے کئی بزرگوں نے ان کو صحابی کہا ہے، اور صحابی کہنے والوں میں ہمارے مرشد، ہمارے مخدوم حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بھی ہے۔ تو ان کی عمر ہی بہت لمبی ہو گئی تھی، ان کو بھی جو ہے وہ آخری عمر میں ٹوکرے میں بٹھایا جاتا تھا کہ قد اتنا سمٹ گیا تھا۔ تو حضرت شاہ منور الہ آبادی کے بارے میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ کو آب حیات کہہ کر کے پلایا اور فرمایا کہ تیری عمر لمبی ہوگی، اللہ تجھے لمبی عمر دے گا، تو نے جتنے قطرے پیے اتنی تیری عمر ہوگی، لیکن سن تو ہندوستان جائے گا، اور ہندوستان جانے کے بعد تیری ملاقات میرے پر پوتے سے ہوگی، اس کا نام ہوگا علی احمد صابر کلیر، تو اس کو میری امانت پہنچانا۔ کہ حضور کون سی امانت پہنچاؤں؟ فرمایا یہ میرا مسلح، اور اپنا لعاب نکالا، اور لعاب نکال کر کے شاہ منور کے منہ میں ڈالا، اور منہ میں ڈال کر کے فرمایا یہ میرے لعاب کی امانت میرے بیٹے صابر کو دے دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا شاہ منور الہ آبادی کی عمر طویل ہوئی، ہندوستان آنا نصیب ہوا، پھر آپ کی ملاقات حضرت صابر کلیر سے ہوئی۔ آپ نے جب صابر پاک سے ملاقات کی تو صابر پاک کا حسن اور ان کی خوبصورتی دیکھی تو اس میں ایسے گم ہو گئے کہ کئی برسوں سے انتظار تھا کہ صابر سے ملاقات ہوگی تو ان کے دادا کی امانت ان تک پہنچا دوں گا، لیکن جب ملاقات صابر پاک سے ہوئی، صابر پاک تھے بہت خوبصورت، بڑی بڑی آنکھیں، گول سا چہرہ، چمکتی ہوئی رنگت، بھویں آپس میں ملی ہوئی، داڑھی لمبی اور گھنی اور چوڑا چہرہ، اور آپ کا قد بہت اونچا نہ تھا، اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کی تہبند سیاہ تہبند ٹکنوں سے اوپر، اور آپ کا لباس ٹکنوں کے اوپر، اس طریقے سے خوبصورت انداز میں آپ اکثر لوگوں کو نظر آئے ہیں۔ جن لوگوں کو نظر آئے وہ جانتے ہیں صابر پاک کا حلیہ کیا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ جمال جہاں آرا سے مشرف ہوئے، صابر پاک کے جمال جہاں آرا سے، تو اللہ اللہ ہوا کیا کہ گم ہو گئے، بھول گئے کہ کوئی امانت بھی دینا تھی۔ اور صابر پاک نے فرمایا شاہ منور میرے دادا کی امانت تو دے دو، میرے دادا کی امانت تو دے دو۔ یاد آیا، مسلح پیش کیا، لعاب پیش کیا، اور پھر مریدوں سے کہتے ہیں اب تک جینے کی گارنٹی تھی، کیونکہ مرشد نے کہا تھا کہ میرے پوتے سے تیری ملاقات ہوگی، اب وہ ملاقات ہو گئی، اب میرے کفن کی تیاری کر لو، کیونکہ مرشد نے جب تک گارنٹی دی تھی تب تک کی گارنٹی تھی، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اور اس کے بعد شاہ منور الہ آبادی دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، یہ ہے صابر پاک۔ میری گفتگو ہو رہی تھی، اب بات اینڈ کو پہنچ رہی تھی، لیکن مجھے یاد آیا کہ درمیان میں نے کہا تھا کہ حضرت بابا فرید کے یہاں سے جب کوئی ایک مرید چلے تو کہا کہ مجھے دونوں شہزادوں سے، روحانی شہزادوں سے ملنا تھا، یہ بات ادھوری رہ گئی، یہ بات پوری کر دو پھر بات مکمل۔ اور فرمایا کہ بیٹا جانا نا وہاں دلی تو وہاں کوئی مسئلے کی بات نہیں، وہاں جیسے چاہو رہنا، لیکن کلیر جانا تو وہاں پھر ذرا بہت ادب سے رہنا کہ وہاں جلال بہت ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں گئے تو صاحب پہلے محبوب الہی کے یہاں گئے، محبوب الہی کے یہاں گئے تو خوب قسم قسم کے کھانے ملے۔ وہ محبوب الہی تھے، لنگر دھوم دھام سے چلتا تھا۔ محبوب الہی کے یہاں آج سے صدیوں پہلے، ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں صدی، اور محبوب الہی کون سی صدی کے تھے؟ 7ویں صدی۔ کتنے سال ہو گئے مولانا؟ 800 سال پہلے حضرت محبوب الہی کے یہاں جو لنگر کا خرچہ تھا وہ 200 روپے ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں 200، آپ اندازہ کریں، روپے تو نہیں تھے لیکن 200 تھے۔ بادشاہ کو پتا چلا 200 خرچہ کرتے ہیں تو کہا ہمارے مالدار لوگ جاتے ہیں نا نظام الدین کے پاس نذرانے دیتے ہیں، اس لیے لنگر کرتے ہیں۔ اب کوئی مالدار جائے گا نہیں دربار سے تاکہ ان کا لنگر ختم ہو جائے۔ حضرت محبوب الہی کو پتا چلا کوئی مالدار نہیں جائے گا، آپ نے مریدوں سے فرمایا آج سے لنگر کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ بادشاہ کو پتا چلے لنگر نذرانوں سے نہیں چلتا، نبی کی نظر سے چلتا ہے۔ لنگر نذرانوں سے نہیں بلکہ کسی کی نظر سے چلتا ہے۔ بڑے لنگر ہوتے تھے اور ایک سے قسم کے کھانے ہوتے تھے محبوب الہی کے، بہت کھلایا پلایا اور تحفے تحائف بھی دیے۔ لیکن اب یہ وہاں سے نکلے صابر پاک کے یہاں، اور صابر پاک تو گلر کے جھاڑ کے نیچے آنکھ بند کر کے بیٹھے رہتے تھے۔
کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی آیا گیا۔ تو یہ صاحب وہاں پہنچے تو گولر کے درخت کے نیچے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے، گئے تو سلام کیا۔ اب وہ خود اپنی آپ میں نہیں، عالم تحجر میں، حالت استغراق میں، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے جگایا۔ کیسے جگایا؟ ہمیں جگاتے ہیں تو ہاتھ مارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، صابر پاک کو ایسے نہیں جگاتے تھے۔ صابر پاک کو جب بھی ہوش میں لانا ہوتا عالم تحیر سے، تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو ہے وہ تلاوت قرآن کرتے تھے۔ جب آپ قرآن کی آواز سنتے تھے تو آنکھ کھولتے تھے اور فرماتے تھے کیا ہوا، تب آپ ہوش میں آتے تھے۔ اکثر استغراق کی کیفیت رہتی تھی، تو جب تلاوت کان میں کی تو آنکھ کھولی، کہا کیا ہوا؟ تو کہا پاک پٹن سے بابا فرید کے کوئی مرید آئے آپ کے پیر بھائی اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو کہا وعلیکم السلام۔ انہوں نے بہت بات کرنی چاہیے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، ایک جملہ کہا، پھر استغراق میں چلے گئے۔ پوچھا ہمارے شیخ کیسے ہیں؟ پوچھا ہمارے شیخ کیسے ہیں؟ اور پھر آنکھ بند کر لی، استغراق میں چلے گئے، پھر کوئی بات نہ رہی۔ انہوں نے بغیر نمک کے گولر کھائے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں سے نکلے۔ جب وہاں سے نکلے بابا فرید کے پاس پہنچے، توجہ کرنا میرا صابر کیسا ہے۔ اسی لیے حضور مفتی اعظم نے نہیں کہا موکو لگا لے چھتیا صابر، اسی لیے نہیں کہا کیسے کاٹو رتیا صابر، اسی لیے نہیں کہا کہ بیاں پکڑ لے سیاں صابر۔ صابر وہ صابر ہے غوث پاک کا شہزادہ۔ جب پہنچے پاک پٹن تو پوچھا کیا حال دیکھا؟ کہا حضور نظام الدین کے یہاں تو نظام ہی نظام ہے، نظام الدین کے یہاں تو نظام ہی نظام ہے، وہاں کا نظام ہی کچھ الگ ہے۔ کہا کلیئر کا کیا حال ہے؟ حضور کچھ کہہ تو نہیں سکتے لیکن نہ بات کرتے ہیں، نہ چیت کرتے ہیں، نہ ملتے ہیں، نہ ملاتے ہیں، وہ تو دھنی کہیں اور ہے۔ فرمایا کیا کہا میرے صابر نے؟ کہا حضور سلام کے علاوہ کچھ کلام ہی نہیں ہوا۔ کہا کچھ تو کہا ہوگا، کچھ تو کہا ہوگا۔ کہا حضور سلام کیا اور کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ پھر کہا کچھ تو کہا ہوگا۔ ہاں حضور یاد آیا، استغراق کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اتنا کہا تھا میرے شیخ کا کیا حال ہے، میرے شیخ کا کیا حال ہے۔ بابا فرید اٹھے اور اٹھ کر وجد کرنے لگے، آج ہم پیر ہو گئے، آج ہم پیر ہو گئے، آج ہم پیر ہو گئے، اس لیے کہ صابر جس کو پیر کہہ دے وہ پیر نہ ہو تو پھر پیر کون ہو سکتا؟ یہ ہے صابر پاک۔ اللہ نے یہ مقام صابر پاک کو عطا فرمایا کہ بابا فرید جیسے لوگ ان کے شیخ کہنے پر وجد کر رہے ہیں کہ آج ہم پیر ہو گئے کیونکہ صابر نے ہمیں پیر کہہ دیا۔ کسی نے کہا حضور آپ اس پہ وجد کرتے ہیں؟ آپ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ صابر کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، وہ صابر جس کو جو کہہ دے وہ پھر وہ وہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے صابر کو مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ یہ صابر پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ صابر پاک کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ان کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ہماری نسبتیں اولیاء اللہ سے مضبوط تر فرمائے۔ ممکن ہے آپ میں سے کسی کو یہ باتیں کہانی کس سے لگتے ہوں، مگر یاد رکھیں یہ باتیں کہانی کس سے نہیں، یہ باتیں صوفیہ کی باتیں ہیں، اور یہ باتیں اہل عشق کے لیے ہے، اہل محبت کے لیے ہے۔ آپ سے اتنا ہی کہتا ہوں اہل محبت بنو، پھر دیکھو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، جو ان کا بن جائے پھر ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بزرگیاں نظر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صابر پاک کی چوکھٹ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ جاتے جاتے اس مرد قلندر کو بھی خراج پیش کروں کہ سچ پوچھو سنی جماعت الاسلام والے مجھے بہت چاہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتیں سلامت رکھے، لیکن میرا دل اب نہیں چاہتا کہ میں سنی جماعت الاسلام کے کسی جلسے میں آؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آتا ہوں تو مجھے سب نظر آتے ہیں پروانے،
لیکن وہ شمع نظر نہیں آتی. مجھے سب دیوانے نظر آتے ہیں لیکن وہ دیوانہ بنانے والا نظر نہیں آتا. تو میرا دل نہیں چاہتا اب کہ میں ان کی محفل میں آؤں، کیونکہ مجھے میرا یار یاد آتا ہے اور میرے یار کا پیار مجھے یاد آتا ہے. اور آپ بلائیں گے تو میں آتا رہوں گا، کیونکہ انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا، میں نے بھی ان سے کہا تھا. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی. میرا رب اس کو جانتا ہے کہ سید صاحب مجھے بہت لوگ جوڑتے ہیں لیکن پھر مجھ سے فائدہ اٹھا کر مجھے توڑ بھی دیتے ہیں. میں نے کہا میں سید ہوں. میں نے کہا تھا حالانکہ میں اپنی سیادت کا جھنجھنا نہیں بجاتا، میں لوگوں کو یہ نہیں کہتے پھرتا کہ مجھے سید مانو، میں سید ہوں. نہیں، سید منوانے کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان سے کہا تھا جو مانتا تھا اب میں سید ہوں، اور جو چھوڑ دے وہ سید نہیں ہوتا. میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو. اور اللہ کا شکر، میرے رب کا کرم کہ جس قبر کے دہانے تک ان کے مریدین نہیں جا سکے، اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں تک ان کو پہنچانے کے لیے گیا. تو میں نے تو اپنا فرض نبھایا، اللہ کا شکر ہے، اس پہ میں شکر ادا کرتا ہوں. الحمدللہ علی احسان ہی. تو آپ بلائیں گے تو میں آؤں گا، لیکن میرا دل نہیں چاہتا. اب میری کیفیت ایسی ہی ہے جیسے امام حسن بصری کی تھی. لوگ امام حسن بصری سے کہتے تھے بیان شروع کرو، بیان شروع کرو، بیان شروع کرو. حسن بصری کی نظر خانقاہ کے دروازے پہ ہوتی تھی. ہاں کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں. پھر اس کے بعد دیکھتے تھے ایک بڑھیا آتی تھی منہ کو چھپا کر، ایک بڑھیا آتی تھی منہ کو چھپا کر اور ایک کونے میں پردہ کر کے بیٹھ جاتی تھی. پھر حسن بصری بیان شروع کرتے تھے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی. لوگ کہتے تھے ہم آ جاتے ہیں بیان شروع نہیں کرتے. وہ بڑھیا میں کیا کمال ہے کہ جب وہ آتی ہے تو آپ کی زبان کھل جاتی ہے. تو کہتے تھے تم میری بات کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، میرا بیان تو اس بڑھیا کے لیے ہوتا ہے، تم طفیلی بن کر اس کی وجہ سے بیان سن لیتے ہو. وہ بڑھیا کون تھی؟ اسی بڑھیا کو لوگ رابعہ بصری کہا کرتے ہیں کہ جب تک رابعہ بصری نہیں آتی تھی حسن بصری کا بیان شروع نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حسن بصری کی بات رابعہ ہی سمجھ سکتی تھی. اور وہ قلندر ایسا تھا کہ میرے دل کے جذبات وہ قلندر ہی سمجھ سکتا تھا. اس لیے آج کل تو محبتیں 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 زبان سے زبان تک ہے، لیکن وہ ایسا مرد قلندر تھا جو مجھ سے دل سے چاہتا، مجھے دل سے چاہتا تھا، دل سے محبت. اچھے کھاں کو گھاس نہیں ڈالتا تھا وہ شخص، اچھوں کو چلو سے پانی پلایا. لیکن آپ نے سنا کہ اگر کسی کے قدموں میں تاج رکھنے کی بات آئی تو کسی اچھے خاں کو نہیں گنا، ایک سید کے قدموں میں تاج رکھا اور بتایا کہ صوفی ملت کتنے بڑے مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند تھے. امام احمد رضا نے بھی اپنا امامہ رکھا تو کسی سید کے قدموں میں رکھا، اور صوفی ملت نے بھی تاج رکھا تو کسی. میں اس پہ فخر نہیں کرتا، آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ سے کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہوں. میں نے تو مالیگاؤں والوں کو کبھی کہا بھی نہیں کہ مجھے سید مانو، میں نے اپنی ذات نہیں منوائی. میں تو کہتا ہوں کہ میں جو دین کا کام کر رہا ہوں میرے ساتھ ہو جاؤ، مجھے مانو نہ مانو میری بات مان لو بس عشق مصطفیٰ کے حوالے سے. ورنہ الحمدللہ شکر کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں، شکر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ صحیح النسب سید بنایا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ چلے، سر پہ قرآن رکھے، ایک ہاتھ غریب نواز کی مزار پہ ہو اور دوسرا ہاتھ قرآن پہ ہو. جسے شک ہو وہ کہے کہ یہ سید نہیں ہے، اور ہم سر پہ قرآن رکھ کر اور غریب نواز کے مزار پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ ہم حسنی حسینی نجیب الطرفین سید ہیں. میں تو یہ بات لائف ٹائم لوگوں کو کہتا رہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہاں سے نکل آئے، کہاں سے نکل آئے. میں کہا نکل نہیں آئے، یہ انتخاب تو قدرت کا ہے. اگر شک ہو خرچہ اجمیر شریف کا ہماری طرف سے، ٹکٹ ہماری طرف سے، لاج کا خرچہ ہماری طرف سے، کھانا پینا ہماری طرف سے. لیکن یہ بات میں کہہ رہا ہوں مگر میں منوانے نہیں آیا. آج بات نکلی ہے، وہ مرد قلندر اس بات کو سمجھتا تھا
تو میں اپنی بات نہیں، انہوں نے امین القادری کے قدموں میں تاج نہیں رکھا تھا، انہوں نے سید کے قدموں میں۔ وہ امین القادری سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ سید سے محبت کرتے، وہ خطیب سے محبت نہیں کرتے تھے، سید سے محبت کرتے تھے۔ صوفی ملت مالیگاؤں میں مسلک اعلیٰ حضرت کے اس پابند آدمی کا نام ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی اس ادا کو، اعلیٰ حضرت کی اس ادا کو کسی نے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کسی نے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو مجمع نے صوفی ملت کو ادا کرتے دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مرد کلندر کے مزار پہ رحمت و نور کی برسات فرمائے، ان کی نور کو، ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اور میرا یقین ہے انشاءاللہ صوفی ملت جنتی ہے۔ اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا جو شب جمعہ میں یا یوم الجمعہ میں مرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا، وہ صاحب مغفرت ہے۔ اور پھر کیسی مغفرت اللہ نے دی کہ شب جمعہ وصال کے لیے نصیب ہوئی اور یوم جمعہ دفن کے لیے نصیب ہوا، اور پھر جمعہ بھی کون سا تھا؟ وہ 29 شعبان المعظم کا جمعہ تھا جو سرکار غوث پاک کی ولادت کا دن تھا، یعنی جمعہ بھی ملا اور غوث پاک کی ولادت بھی ملی۔ وہ کیسا پکا قادری تھا جو اسٹیج پہ کہتا تھا کہ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا۔ یہ شعر پڑھتے تھے تو کتنا اچھا لگتا تھا، قادری ہوں شکر ہے۔ حالانکہ جب وہ شکر کہتے تھے تو وہ غوث پاک کی محبت میں حالت شکر میں چلے جاتے تھے، لیکن کہتے ضرور تھے کہ قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ولیوں کی نسبت سے وابستہ رکھے۔ کو دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ ہول سیل ریٹ میں یہاں پر کارپیٹ دیا جاتا ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیں، مالیگاؤں مصطفیٰ بنگار بازار ڈائمنڈ کارپیٹ۔